اللہ نے مجھے آواز کا تحفہ دیا اور اس آواز کے ذریعے میں نے بہت نام، عزت اور شہرت کمائی، پوری دنیا دیکھی، لیکن ایک خلش ہمیشہ دل میں رہی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا مجھے اس دنیا میں؟ کیونکہ اگر مقصد یہی عزت، نام اور شہرت ہے تو پھر سکون کیوں نہیں مل رہا، چین کیوں نہیں مل رہا؟ اسی کشمکش میں کئی برس بیت گئے اور بالآخر مجھے اس کا جواب ملا کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ مجھے میرا مقصد مل گیا کہ مجھے ایک بہترین انسان بننا ہے، اور جب مقصد مل جاتا ہے تو منزل بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خود بہترین انسان بننا ہے بلکہ اپنے رشتوں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی بہترین بنانا ہے۔ آج جب کوئی پاکستان کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے بھی برا کہتا ہے، وہ آپ کو بھی تو برا کہتا ہے۔ کیا میں یوں سوچوں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے؟ تو پھر سوچتا ہوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا ہوتا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ میری والدہ ان لوگوں میں سے ہیں جس نسل نے اس ملک کو آباد کیا۔ ہندوستان سے پاکستان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئیں۔ بہت سارے لوگ تو پہنچے ہی نہیں، راستے میں شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالنے کے لیے جہاں سب لوگوں کو سلامتی ملے گی، جہاں بنیادی انسانی حقوق ملیں گے، سب کچھ ملے گا، جہاں جان مال کا تحفظ، ہماری آنے والی نسلیں ایک مضبوط بنیاد کے ساتھ پروان چڑھیں گی۔ میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے، کیا ہم وہ معاشرہ بنا پائے۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی رنگ، کوئی بھی نسل، کوئی بھی زبان، کوئی بھی سیاسی پارٹی، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ کو دعوت دوں گا، میں بلاؤں گا بچوں کو، بڑوں کو، اساتذہ کو، ایکسپرٹس کو، لا میکرز کو، حکومتی نمائندوں کو، اور پوچھوں گا ان سے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت سے سوال ہیں، میں یہ کھوج لگانا چاہتا ہوں کہ کیسے بنے گا یہ معاشرہ، وہ معاشرہ، کیسے بنے گی یہ ریاست مدینہ۔ جب ایمان تمہارے پاس ہو، اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، میں تم کو تھام لوں، تم مجھ کو تھام لو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ پرچمِ ستاروں ہلا، رہبرِ ترقیوں کمال، ترجمانِ ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ناظرین، اللہ قرآن حکیم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، سورہ مریم اس کی آیت نمبر 97 میں، کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن حکیم کو تیری زبان سے آسان بنا دیا تاکہ تو متقین کو اس سے خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے وارن کر یا متنبہ کر۔ تو جب کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان سے بھی اپنے دین کو آسان کر دیتے ہیں، اور خاتم النبیین کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا
جب پھر وہ اللہ کا بندہ دلوں کو جوڑنے والا بن جاتا ہے، تفرقات کو ختم کرنے والا بن جاتا ہے، دنیا میں ڈوبے ہوئے دل و دماغوں کو جگانے والا بن جاتا ہے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میں جس شخصیت سے بات کرنے جا رہا ہوں، گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میری آج بالمصافحہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں، کہ جن کی زبان سے ایک پتھر توڑنے والے سے لے کے ایک پی ایچ ڈی تک کو دین سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج پاکستان جس ڈائریکشن میں، جس موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، ان کی گائیڈنس کی، ان کی ہدایت کی، ان کی شفقت کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے دل میں تھا میں نے ایمان کے ساتھ بولا ہے، میں نے کچھ اس کی تیاری نہیں کی آپ کی تھی محبت خاص کیونکہ آپ کی جو خدمت ہے اس کے بارے میں میں کتنا بھی بولوں وہ کم ہوگا، لیکن بہت سارے سوالات ہیں۔ میرے پروگرام کا نام ہی بنیاد ہے، اور بنیاد ایک انسان کی بھی ہے، ایک مسلمان کی بھی ہے، اور ایک ملک و قوم کی بھی ہے۔ میں تھوڑا ان تمام ایسپیکٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو جنریٹر ہے یہ کہاں ہے؟ کہ انرجی کبھی بھی میں نے لو نہیں دیکھی، کوئی بھی بیان ہو کہیں پہ بھی ہو، ایک ہی کرنٹ، ایک ہی انرجی، ایک ہی پازیٹیوٹی۔ تو یہ آپ کا جنریٹر کہاں ہے؟ مجھے بھی بتائیں، کیونکہ ہم سٹرگل کرتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ تقویٰ، وہ ایمان اور وہ برقرار رہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساری طاقتوں کا منبع تو اللہ ہے، شیراز میاں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اور میں زیادہ اللہ کو ہی بولتا ہوں۔ تو اللہ کی دعوت میں بذات خود ایک انرجی ہے واہ، جو آپ کو پاور دیتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں کتنی دیر بول گیا ہوں، چونکہ اللہ کے سوا ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ جتنا بولتے جائیں، جب اللہ نے مثال دی لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، واہ، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دو، پھر دوسری آیت میں کہا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، درختوں کو قلم بنا دوں۔ ہمارے ذمہ نہیں لگا ہے کہ بناؤ، میں بنا دوں گا۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر کو سیاہی بھی وہ بنائے گا۔ کہتا اب تم لکھو مجھے، اف، فَمَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَلَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي اف، وَلَوْ ختم۔ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تو میں اللہ کی ذات کو جتنا بولتا ہوں مجھے خود انرجی ملتی کہ اللہ کے نام میں ہی طاقت ہے۔ دیکھا نا، حدیث مشہور ہے کہ والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن فوضعن فی کفۃ المیزان۔ اللہ کے سوا جتنی کائنات ہے ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو، وہ لا الہ الا اللہ فی کفۃ اور لا الہ الا اللہ ایک اتنی سی پرچی پہ لکھ کے دوسرے پلڑ میں رکھ دو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ہم سب کو ایسے ہوا میں اڑا دے گا۔ تو کوئی مقابلہ اللہ نے میرا رخ اس طرح پھیر دیا۔ ایک ہے اللہ کی ذات کے بارے میں مسائل بتانا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ کر رہے ہیں لوگ۔ میں صرف اللہ کو بولتا ہوں کہ اللہ کون ہے، قرآن سے بتاتا ہوں اف، کہ اللہ کیا ہے۔ یہ میری انرجی ہے۔ اللہ کو ایکسپیرینس کیسے کریں نوجوان؟ کیونکہ 10-15 سال سے میں روز آن لائن بات کرتا ہوں نوجوانوں سے، بچے بچیاں، ان کو انٹلیکٹ ہے، ذہانت ہے، سمجھ آتی ہے، ان کو آیت بھی سمجھ آتی ہے، ان کو حدیث بھی سمجھ آتی ہے، لیکن
جو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ٹیسٹ ایک دفعہ لگے تو صحیح، وہ ٹیسٹ کبھی کبھار نہیں کر پاتے ہیں، ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، پرعزم جو عزم چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں رہتا. تو یہ ایکسپیرینس کیسے کریں، کہاں سے سٹارٹ کریں، سرا کہاں سے پکڑیں کہ ایک دفعہ اللہ کا ایکسپیرینس تو ہو، جو جسم و جان کے اندر جو ایک کپ کپی آتی ہے، جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جو اکیلے میں آنسو نکل آتے ہیں، یہ کیسے ایکسپیرینس کریں اللہ کو؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوب. واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا واہ، وعلى ربهم يتوکلون. یہ 3 گر اللہ نے بتائے ہیں کہ اگر مجھے ٹیسٹ کرنا ہے واہ، تو میرے تذکرے کرو، دل نرم ہوں گی. اور پھر اس میں اگر اضافہ چاہتے ہو تو قرآن تلاوت. میں اپنے آپ کو لگاؤ. اور پھر دنیا کے کاروبار زندگی میں میرے اوپر بھروسہ کرو، پیسے پہ پھسل نہ جاؤ، تو ٹیسٹ آ جائے گا. ذکر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. ہاں، یہ مشقت ہے، جی 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 جی، یہ ایفرٹ، مشقت کا ہے. ٹائم دینا پڑے گا. دیکھیں نا، چھوٹی سی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، آپ نے ایک سبجیکٹ میں کچھ لکھنا ہوتا ہے، تو پہلی سے پی ایچ ڈی تک کتنے سال لگتے. تو اللہ کو میں محسوس کروں، یہ بہت بڑا، محنت کی بات بہت ہے. بڑی بات ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ آپ اللہ کو محسوس کرنے لگ جائیں. جاننے سے وہ زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتا، محسوس کرنے سے اثر انداز ہوتا. واہ واہ، وہ جو ہے کہ یحول بین المرء و قلبی، کہ اللہ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور اس کے قلب کے بیچ میں، اس کے لیے بغیر محنت جی تو دیکھیں نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا لا الہ الا اللہ وہم لا یفتنون. کہ یہ خیال تم چھوڑ دو کہ تم آزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. اور یفتنون فتنے کے معنی میں، امتحان کے معنی میں. لیکن فتنے کا اصل مطلب ہے سونا پگھلانا. اچھا، فتن یفتن، سونا پگھلانا. اور سونا آگ سے پگھلتا ہے اور پھر اس کی کھوٹ نکلتی ہے. سونے کو پگھلانا اور اس کی کھوٹ نکالنا. میں نے ایک دفعہ ایک سونار کے پاس بیٹھ کے سارا پروسیس دیکھا. اسی وجہ سے مجھے فتنے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ پانی بن جاتا ہے اور اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ کالا کالا سا اوپر آ جاتا ہے. اس کو وہ الگ کر دیتے ہیں اور سونے کو الگ کر کے ٹکیا بنا کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں پانی سے دھل جاتی ہیں، جیسے کپڑے ہیں، فرش ہے. کچھ چیزوں کے اندر ڈیپ جو چلی جاتی ہے گندگی، جیسے دھاتیں ہیں، تو پھر وہ پانی سے نہیں دھلتی، وہ آگ سے دھلتی ہیں. تو ایسے ہی انسان کے ڈیپ میں ایک گندگی اوپر ہے. جیسے میں نے ابھی صبح نہایا، جمعہ کا دن تھا، میں نے کہا نہا لوں، نئے کپڑے پہنے ہیں، تو میرے جسم پہ جتنی گندگی تھی دھل گئی. لیکن جو میرے اندر ہے اس کو پگھلانا پڑے گا، مجاہدے کی آگ سے پگھلانا پڑے گا، تو پگھل کے وہ صاف ہوگا. سبحان اللہ. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی اور میں نے یہ پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اچھا جی نہیں سنی تھی کہ فتنہ یہاں تک اس کو ڈیپ آپ دیکھ سکتے ہیں. فتان ہم نے کہتے اس کو ہیں صرف سونار کو. اوپر دیکھا. جی سونار کو فتان کہتے ہیں، گولڈ سمتھ سونار ہم کہتے ہیں. جی جی، تو اب تو وہ جوہری کہتے ہیں آج کل کی عربی میں، لیکن اصل ہے اس کا لفظ فتان. کیونکہ وہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے مجاہدے کی بات کر دی، ایفرٹ کی بات کر دی، کیونکہ اکثر نوجوان اور ہم بھی شروع میں یہی سمجھتے تھے کہ صرف فیلنگ جو ہے کہ اللہ ہے میرے ساتھ ہے، اس فیلنگ سے ہی سارے کام، میرے دنیا بدل جائے گی، میں جو دعا مانگوں گا وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہ لیکن جب تک یہ جو مراتب کا جو سلسلہ ہے کہ ایک انسان جو ایک پل پل گواہ کر رہا ہے اللہ کو اپنے تنہائی میں، محفل میں، اپنے سارے معاملات میں، اور ایک صرف دعا کر کے چاہ رہا ہے کہ میرا سارے کام ہو جائیں، تو جو ایک پل زندگی دے رہا ہے اس کے اور اس کے مراتب میں فرق تو ہوگا بہت بڑا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما
یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، جو رات کو اٹھ رہا ہے اور مان رہا ہے اور ڈر رہا ہے اور امیدوار بن رہا ہے، کیا یہ اور غافل برابر ہو جائیں گے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہاں علم کا معیار اللہ نے یہ ہماری کتابوں کو نہیں بنایا، رات کے اٹھنے کو معیار بنایا ہے. پھر ایفرٹ آ گئی، هل يستوي الذين يعلمون والذين کیا وہ لا اس کے يعلمون. برابر ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کی سب سے بڑی محنت ہے انسان بننا. کسی کام کے لیے نبی نہیں آئے سوائے لوگوں کو انسان بنانے کے لیے. تو ایک آیت اور اسی مضمون سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آئی، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، دیکھو ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو بارش آئی اور اس نے گندگی کو اٹھایا بھیج دیا. لیکن بارش اندر کی گندگی کو نہیں دھو سکتی، تو ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جو تم دھاتوں سے جی جی جی، نکالتے ہو گندگی کو، وہ بھی اسی طرح ضروری ہے. process. وہ پروسیس وہ جو آپ نے بتایا تھا. ہاں، یہ دو پروسیس ہیں. رائٹ. یہ جو انسان بننے کی آپ نے بات کر دی ہے، تو ایک اور بہت اہم سوال ہے کیونکہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان کی ڈائریکشن جو ہمارا سمت ہے جو پاکستان کی. سو ہماری جو بنیاد، وہ ہم بچپن سے آج بھی سارے اسٹوڈنٹس اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، دو قومی نظریہ ہمیں پڑھایا گیا کہ ایک ملک ہوگا جہاں پر انصاف، جان مال کا تحفظ ہوگا، وہاں پہ وہ فلاحی مملکت ہوگی، مساوات ہوگی، سب کو ایکول رائٹس ملیں گے. تو ٹھیک ہے، ایک نئے ملک کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ ابھی تو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا اور وہ سب چیزیں دے گا اپنے، اور ملک نیا تھا، لیکن دین تو نیا نہیں تھا، اسلام تو نیا نہیں تھا. تو پھر یہ کیا ہوا؟ انگریز کا آنا خود مسلمانوں کے زوال کی علامت، صحیح. بہت بڑی علامت. بنگال ایسٹ ویسٹ کو ملائیں، ایسٹ بنگال ویسٹ پاکستان سے بہت بڑا بن جاتا ہے. صرف 250 انگریزوں نے مقامی فوج کو پیسوں پہ، لوگوں کو پیسوں پہ خرید کر انہی سے لڑا کے بنگال فتح کر لیا. اور جو راجے مہاراجے بن گئے تھے، راجواڑے بن گئے تھے، واجد علی شاہ کی 500 بیویاں تھیں، جو اودھ بہت بڑی ریاست تھی اودھ، 500 بیویاں تھیں اس کی، 250 کلکتہ میں، 300 لکھنؤ میں. تو ایسے ہی ہندو سکھ جو راجے تھے، تو عوام اس الناس علی دین ملوکہم ایک محاورہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بالکل. تو ادھر عوام الناس میں ایک خانقاہی نظام تھا کہ جو آئے گا اس کو مل جائے گا، لیکن جو نہیں آئے گا اس کو کون جا کے سمجھائے گا. یہ کام رک گیا، دعوت کا، تربیت کا، تزکیہ کا کام رک گیا. اور خاص طور پر پھر جب تقسیم ہوئی تو یہ جو پنجاب ہے، مغربی پنجاب، اس میں بہت زیادہ جہالت تھی، چونکہ ہم لوکل ہیں، مائیگریٹڈ نہیں ہیں. اچھا. تو یہاں جہالت کی انتہا تھی، تربیت نہیں ہوئی. تو اس علاقے میں سندھ اور بیک ورڈ تھا، بلوچستان اور بیک ورڈ تھا، کہ اس طرف علماء کا کوئی نہیں تھا خیال اور اس طرف کوئی محنت نہیں تھی. تو ایک قیمتی ہیرا نادانوں کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن اس کے بعد ہم اگر آج پر آ جاتے ہیں، اور جو 75 ایئرس جو گزرے ہیں، تو آج میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ایک لمحے میں بات پہنچ جاتی ہے. چلے میں اس سوال پہ بات پہ آتا ہوں، لیکن میری ایک پرسنل آج آپ سامنے ہے تو کوئری ہے، وہ آپ دور کر دیں گے میری جو ایک وہ ہے پھانس، کہ ایک لائن کی ایک آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں. تو کیا 75 ایئرز میں ہم ایک لائن بھی نہیں پہنچا سکے؟ بہت آج بڑا، بھی 99% لوگ نجم صرف میاں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو امت قرآن سے ہٹ گئی جی اور نبی کی زندگی سے ہٹ گئی. جی.
قرآن کی عظمت اور اہمیت ممبر سے بٹھانی تھی نا کہ بھئی قرآن پڑھو. اب تو ہر زبان میں ترجمے ہیں اور کوئی کتاب اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. ایک چھوٹا سا موبائل ہے، کلک کرو آپ کو ہر ترجمہ ملتا ہے. سب مل جاتا ہے. تو اس پر نہ علماء نے زیادہ زور دیا، فقہی مسائل میں الجھ گئے، جی. پھر فرقہ واریت میں الجھ گئے. تو جب ٹرینڈ ایک ایسا بن گیا تو جو اہل دل تھے اور اہل قرآن تھے، جو قرآن ان کو سننے والے کوئی نہ رہا. یہ ایک بہت بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو سنانے والے اگر سناتے تو لوگ سنتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کر رہے ہیں اللہ سے کہ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو جب ہم سب امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پکڑا مگر چھوڑ دیا، تو کیا اس وقت لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو نوجوان سن رہے ہیں. بھائی دیکھیں نا، اندھیرے کا علاج سوائے روشنی کے اور کچھ نہیں. واہ. تو اب یہ اندھیرا ہے، اس کو ہم روشنی دیں گے تو یہ دور ہوگا، ویسے تو دور ہوگا نہیں. رات کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی سے دور کرتا ہے. ایک کرن نکلتی اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. ایسی دلوں پہ بھی اندھیرے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے نافرمانی کی وجہ سے. اس کا علاج قرآن ہے کہ قرآن کو ڈیپلی ترجمے موجود ہیں، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن، آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے، جس عالم سے وہ رکھتا ہے اپنی عقیدت، اس سے جا کے پوچھ لے. صحیح. قرآن سے ہٹیں. والدین اسکول کی فیس دیتے ہیں 50,000 روپے مہینہ ایک بچے کی، اور جو قاری پڑھانے آتا ہے اس کو 1500 دیتے ہیں. تو وہ کتنا پڑھائے گا 1500 میں؟ اور بچے اس میں کتنی کو پھر دلچسپی لیں گے؟ پہلا قصور ماں باپ نے کیا کہ بچوں کو قرآن سے دور رکھا. اور ہمیں بھی ہمارے بچپن میں والدین نے ہمارے مسجد کے حافظ جی سے قرآن پڑھا دیا، پھر کہتے ہیں قرآن تو پڑھا دیتا ہے، ہن تو بندہ بانا. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے پڑھا کیا. تو جب کوئی جیسے آپ خود یہ اندھیروں میں شمع جلا رہے ہیں اور بہت سالوں سے، اور آپ روشنی لا رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، ظاہر ہے اس میں بہت ایٹ ٹائمز ہمارا بھی دل دکھا بہت دفعہ جب آپ اندھیرے کو ہٹا رہے ہوتے ہیں تو اندھیرے سے پھر بہت سارا کرٹیسزم بھی آتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے میں شروع میں جب قرآن زندگی میں آیا تو میں نے وہ یاد کی تھی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو وہ قَالُوا سَلَامًا آپ نے اتنی خوبصورتی سے، میں نے اس کو لائیو دیکھا براڈ کاسٹ ہوتا ہوا. میں نے پہلے پڑھا تھا اور کچھ زندگی میں شاید تھوڑا بہت کیا بھی ہوگا کبھی نہ کبھی کہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی، لیکن آپ نے تو اس کو 70 mm پہ اور سیٹلائٹ پہ بھی کیا قَالُوا سَلَامًا. اور اس سے خوبصورت، حالانکہ لوگوں کا بڑا دل وہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر سب کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ آپ نے تو فتنہ فساد کے اوپر ایک مٹی ڈال دیا. جی جی. تو اب اسی طرح وزیر اعظم عمران خان، وہ جب انہوں نے یہ ویژن، میں تو کہوں گا ریوائیو کیا، کیونکہ بنیاد تو تھی ہی ہماری فلاحی ریاست، کوئی ریاست مدینہ، ہمارا کوئی پہلا تعارف تو نہیں ہے اس سے، پاکستان تو اسی بیس پر بنا تھا. لیکن بہت دل دکھتا ہے جب کوئی اس کو بدقسمتی سے اس کو تانا بنا کر کہتا ہے کہ ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ، بجائے کہ وہ اس کی اینٹ بنے خود کہ میں نے کیا کیا اس ریاست مدینہ کے لیے، میں نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا. سو آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے جب لوگ ریاست مدینہ کو ایسے کیجولی موک کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اقبال کا شعر ہے، ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی. ایک فغان بے شرر، آہیں ہیں
اٹھتی نہیں، بے شرر ہیں، سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا، جاتی رہی تاثیر بھی۔ اف، اول تو کسی حکمران نے یہ کام نہیں کیا، نہیں کیا۔ یہ بات نہیں کی۔ اب ریاست مدینہ کوئی گھر ہے جو وہ عمران خان بنائے گا؟ ان لوگوں نے بنانے، جھوٹے نے جھوٹ چھوڑنا تھا، واہ، رشوت خور نے رشوت چھوڑنی تھی، دھوکہ دینے والے نے دھوکہ چھوڑنا تھا، زنا کرنے والے نے زنا چھوڑنا تھا، شراب پینے والے نے شراب چھوڑنی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے والے نے ناپ تول میں کمی کرنی تھی، ماں باپ کا بدتمیز ان کا فرما بردار بننا تھا، واہ، بیوی سے بے وفائی کرنے والا، شادی کر کے بھی منہ کالے کرنے والے، اور نہ ایسا کریں لیکن بیوی سے انتہائی بدتمیزی کرنے والا، وہ اس کو چھوڑتا، بیوی خاوند کی نافرمانی کو چھوڑتی، اب وہ اس کو پھیلا دے، معاشرہ مزدور کو مزدوری اس کے ٹائم پر۔ یہ کام تو ہم نے مدینہ ریاست بنانے دیا، انہوں نے کہا بھی کرو، تو لوگوں نے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس میں تو مجرم ہے ہم سارے، اس کو تو اجر مل رہا ہے، اس کو تو اجر مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریاست مدینہ پر اس کو لانا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی تو نیت اگر وہ دیکھیں گے۔ نہیں بھی لا سکا تو اس کو اللہ اجر دے گا۔ اوئے ہوئے، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ جی دیکھنا، نیت پہ، نیت المومن خیر من عملہ، جی جی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ عمل کرتا ہے اجر ملتا ہے، لیکن نیت کرتے ہی عمل کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیت کا جو جب میں یہاں سے مسجد کی طرف جاتا ہوں تو یہیں سے مجھے نماز کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو نیت کر رہا ہے، کھپ رہا ہے، اس کو تو اجر ملا۔ میرا کوئی سیاسی وین کوئی نہیں ہے، میں سب کی قدر کرتا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، نہ میں نون لیگ سے ہوں، نہ میں کاف لیگ سے ہوں، نہ میں پیپل پارٹی سے ہوں، نہ میں وہ جمعیت علماء اسلام سے ہوں، نہ میں جماعت اسلامی آپ سے، سے میں تو سب رہنمائی، آپ سے تو سب رہنمائی چاہتے ہیں۔ تبلیغ میری جان ہے، تبلیغ میری پہچان ہے، میں سب سے ملتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، لیکن دیانتداری کی بات تو کرنی چاہیے جی بالکل، کہ اگر اس نے ایک اچھی چیز ہمیں کہی تھی تو ہم شروع کرتے، سچ بولتے، جی۔ دیانتداری سے چلتے، ظلم نہ کرتے، ناانصافی نہ کرتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب بے بس ہیں اس سسٹم کے سامنے، یعنی وزیر اعظم بھی اس کے سامنے بے بس ہے، حکومت بھی بے بس لیکن ہے۔ اتنا بڑا طوفان ہے، آپ ایک بنی بنا کے کیسے روکیں گے؟ جی، جب عوام سے ظلم شروع ہوتا ہے کہ جھوٹا کیس، جھوٹی ایف آئی آر کٹواتے ہیں، ظلم تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر پولیس وہ ایف آئی آر قبول کرتی ہے، پھر ظلم یہاں پہنچتا ہے، پھر وکیل اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اپنی فیس کی خاطر جھوٹ لڑتا ہے۔ اچھے بھی ہیں وکیلوں میں، اچھے بھی ہیں، ججوں میں انصاف پسند بھی ہیں، عوام میں بھی ہیں۔ ظلم کو ظلم کیوں کہتے ہیں؟ ظلم ظلمات سے ہے، ظلم، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں۔ جیسے اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آتا، ظالم کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ظلم تو عوام سے شروع ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام بہت گنتی کے، نہ اسٹیٹ مسلمان، ٹرائب سارے، کوئی بھی مسلمان نہیں، سو وہ گنتی کے لوگ اس معاشرے کو بدل دیتے ہیں۔ ہمارے سب کے سب مسلمان، ہم معاشرہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ نہیں، ہم کوئی باہر سے آئے گا، ہماری دیکھو نجم میاں، ہماری اکثریت غلط چل رہی ہے، اکثریت تو جھوٹ پہ چل رہی ہے، اور اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، نہلک وفینا الصالحون، نیک لوگوں کے ہوتے بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ کہ اذا کثر الخبث، جب گناہگار لوگ زیادہ ہوں گے تو تباہی آ جائے گی۔ کیا یہ مایوسی ہے کہ ہم اچھے ہو ہی نہیں سکتے؟ نہیں، اس کے پیچھے مایوسی ہے؟ کوئی مایوسی نہیں۔ یہ کیا ہے پھر؟ مایوسی تب ہو کہ میں نے ہدایت دینی ہو، یا آپ نے ہدایت دینی ہو۔ ہدایت تو اللہ کہتا میں دیتا ہوں۔ آپ تو مایوسی دور کرنے والے ہیں، لیکن نوجوان اور عوام، یعنی میں جب ہماری نوجوان نسل میں برائی آئی ہے لیکن اچھائی بھی بہت آ رہی ہے، جی، خاص طور پر سوشل میڈیا نے بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ برائی کے ساتھ ساتھ اچھائی بھی اچھائی کا لیول بڑھ رہا، پہلے بڑھ رہا تھا ہے؟ تب کہ برائی کا لیول بڑھتا جا رہا تھا، اچھائی کا لیول ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا، اب اچھائی کا لیول اوپر جا رہا ہے ماشاء اللہ۔ برائی کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، جب ایک سطح پہ پہنچیں گے تو اللہ
الگ کر دے گا, جھاڑو پھیر دے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچھائی کا گراف اوپر جا. میں گورنمنٹ کالج نے مجھے انوائٹ کیا جہاں میں ایف ایس سی کی. میں جب انٹر ہوا تو میرے آنسو نکل آئے کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ تو مولوی بننا ہے تو گھر سے نکل جا. اللہ 23 نومبر 1972. تو میں گھر سے نکل گیا. میرا باپ کہتا تھا ڈاکٹر بن, بڑی عزت ہوے گی, بڑے پیسے ہون گے. تو میں جب وہاں گیا تو مجھے خیال آ رہا تھا اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے وی سی نے یہاں بلانا تھا, اور میرا یوں پروٹوکول اور استقبال اور بچے پھول گرا رہے ہیں. کبھی جی سی کی ہسٹری میں وہ گراؤنڈ فل نہیں ہوا, اور اس دن وہ گراؤنڈ فل تھا. بچے بچیاں, ایک کراؤڈ تھا بہت بڑا. تو یہ ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا. ہم جب کالج پڑھتے تھے تو اقبال ہاسٹل کے درمیان میں نا کیسے بنا ہوا ہے, باڑ لگی ہوئی ہے, تو اس کے اندر گھاس ہے, اس میں ایک پرانی پھٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوتی تھی. 3-4 ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین کے عالمی دن کو بھرپور طریقے سے منائیں گے. محکمہ سیاحت نے 3 روزہ تقریبات کا انعقاد کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے خواتین کی بہبود کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. خواتین کو ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے وارڈن سے کہا کہ میں نے یہاں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی جب میں یہاں تھا, آج میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے اچانک کہا 40-50 لڑکے باوضو تھے میرے ساتھ شریک ہو کے, وہاں ہم نے نماز پڑھی. تو بہت چینج ہے. تو پھر یہ نوجوانوں میں جو اینٹی ڈپریسنٹ, ہر دوسرا تیسرا نوجوان, ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا جب ہم چھوٹے تھے. جی بالکل, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ڈپریشن کیا. تو یہ اینٹی ڈپریسنٹ, شادی سے پہلے اینٹی ڈپریسنٹ, شادی کے بعد ریلیکسنٹ. اچھا, بچیوں کو شادی کا پریشر, والدین کو شادی کی جلدی, اور پھر غلط فیصلے ہر روز. میں, آپ تو بہت زیادہ ایکسپوجر ہے آپ کا, لیکن جو میں دیکھتا ہوں ہر روز یہی کیسز. ایسا ہی حال. تو یہ شادی تو لتسکنوا الیہا مودہ و رحمہ, یہ تو سکون, محبت, رحمت تھا. تو یہ کیا بنا دیا؟ دیکھیں, میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصار مدینہ بڑے اچھے لوگ ہیں. جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں دلہن بنا کے گھر, تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں, اتنا اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں. ہمارا ہندی معاشرہ ہے, ہمارے اندر جو اسلام آیا عبادت کی حد تک آیا. معاشرت کو چینج کرنے والے اسلام کے لیے زیادہ پسینہ بہانے کی ضرورت تھی, علماء کو بھی اور صالحین کو بھی اور خود اپنی ذات کو بھی. چونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا, اور نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہوگا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, تو یہ کوئی عذر نہیں ہوگا. اچھا, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ شادی کے اوپر, کیونکہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت, ایسا لگتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت ملک و قوم کا, کہ یہ جو ہمارا جو سٹائل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا واضح کہا تھا کہ جمالوہا مالوہا حسبوہا دینوہا. جب آپ کرنا تو آپ دین دیکھنا. جبکہ جو اس وقت ایک ریت چلی ہوئی ہے کہ جلدی اور عمر نکل جائے گی, اور اس میں پھر غلط فیصلے, پھر بیٹا صبر کرو. اب ہر صبر کا پھل تو میٹھا نہیں ہوتا, رانگ نمبر بھی لگ جاتا ہے. سو یہ جو پورا ایک مارکیٹ جو بن گئی ہے, معذرت کے ساتھ جن کا یہ بزنس ہے, لیکن ایک مارکیٹ سی بن گئی ہے کہ وہ ایک ان کو اپنی وہ دی جاتی ہے کہ ہمیں اس طرح کا. پھر وہ ایک 5 لوگ آ کے ایک بچی کو دیکھتے ہیں, پھر وہ جاتے ہوئے کوئی کامنٹ کر دیتے ہیں کہ ذرا ہائٹ چھوٹی ہے, رنگ کالا ہے, ناک تھوڑا سا ایسے ہے, ہمارے بیٹے کو لمبے بال پسند ہیں.
اس کا کوئی توڑ ہے سر, اس کا کوئی حل ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دین واقعی اتنا عام ہو جائے گھروں میں کہ سب کو یہی اس سمجھ کا میں ہو, توڑ ہے. یا کوئی 20 کویسچنز بھیجے جائیں کہ لڑکی پہلے بھیجے کہ بھئی پہلے اس پہ پورے اترو پھر گھر آنا. کیا اس کا کچھ آپ والدین کو کچھ ایڈوائز کریں کہ اس کا کوئی تو ایسا حل ہو کہ اس کی تضحیک نہ ہو, اس کا؟ ہمارے رسم و رواج ہیں ہندی, اچھا, اسلامی نہیں ہے. جہیز کے مطالبے کرنا ہمارے ہاں عام ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, گاڑی بڑی چاہیے, چھوٹی نہیں چاہیے. بڑی گاڑی ہے. ابھی چند دن پہلے میری اپنے عزیزوں میں اس نے بتایا کہ ہم نے ڈولی دی, بہت کچھ دیا, تو اس لڑکے نے ان کی بیٹی کو گھر بھیج دیا کہ گاڑی لے کر آؤ پھر میرے گھر میں آنا. تو ایک یہ پستی کی انتہا ہے. اور دوسرا, والدین بچے کو بتاتے نہیں کہ لڑکی کے ساتھ زندگی کیسے گزارتی, جی 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 جی, اور لڑکی کو بتاتے نہیں کہ پرائے گھر جا کے زندگی کیسے گزارتی. صحیح. اللہ نے جتنی آیات اس رشتے کے لیے اتاری ہیں والدین کے لیے نہیں اتاری, بچوں کے لیے نہیں اتاری, رشتہ داروں کے لیے نہیں, چند چند آیات. اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. زمین آسمان کو کہتا ہے کہ میری نشانی ہے. صرف ایک رشتے کو اپنے نشانی کہا کہ من آیاتی ہی, من آیات, اور جمع کا لفظ ہے, میری بہت بڑی نشانی ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواج, کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑا بنایا, لتسکنوا الیہا. کسی رشتے میں اللہ نے نہیں کہا سکون, ماں باپ میں, بھائیوں میں, بہنوں میں, الیہا صرف ایک ہی رشتہ ہے جہاں سکون ملے گا, اور کسی میں سکون نہیں. محبت ہے, سکون نہیں. پھر جعل بینکم مودہ, ابتدائی دور محبت, ورحمہ آخری دور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی, خیر خواہی. پھر آگے کا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ اتنا ڈیپ مسئلہ ہے کہ فکر کرنی پڑے گی, اور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا, ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا. مطلب اس کو قوم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا, یہ رشتہ ہے کیا. لفظ نکاح آپ عرصے سے آنکھ کھولتے ہیں تو سنتے ہیں یہ فلانے دا نکاح پہ ہوں, فلانے دی دا نکاح ہو رہا ہے, یہ نکاح پہ آ جائے, رسم نکاح پہ آ جائے. عربی میں کوئی لفظ بے محل نہیں ہوتا. صحیح. ہم کہتے ہیں نا, اور کوئی چائے شائے تو پلاؤ, شائے جیسا عربی میں کوئی نہیں. کوئی کھانا وانا تو لے آؤ, یہ وانا عربی میں کوئی نہیں. اسپیسیفک عربی میں ہر لفظ معنی کے ساتھ, واہ واہ واہ, اور ہر جگہ اس کا جہاں استعمال ہو رہا ہے وہاں وہ ایک طریقہ بتا رہا ہے, اسلوب بتا رہا ہے. نکاح ہلکی بارش کا زمین میں جذب ہونا, اس کو نکاح کہتے ہیں. تیز نہیں, ہلکی بارش, کیونکہ ہلکی بارش زمین کے لیے, فصل کے لیے سونا ہوتی ہے, تیز بارش بہا کے لے جاتی. تو خاوند کے اچھے خوبصورت اخلاق, جو بیوی ایک زمین کی طرح نا, اس سے نسل پیدا ہوتی, فصل ہوتی, اس کے اندر ایسے اتریں کہ وہاں سے پھر سکون بھی آئے, محبت بھی آئے, الفت بھی آئے. دوسرا نکاح کا مطلب ہے نیند کا غالب ہو کر آنکھوں کو بند کر دینا, آنکھیں اور نیند کا آپس میں باہم گلے مل جانا. واہ. خامد اور بیوی کے ایسے رویے جو دونوں کو آرام کی نیند سلائیں, پلز پہ نہ سلائیں, اس کو نکاح کہتے ہیں. تو پھر جب اس کی بیس شکل و صورت, جاب اور تنخواہ بن جائے گی, تو پھر سکون, محبت اور رحمت تو کرائیٹیریا تو رہا ہی نہیں. بتایا نہیں نا جی, بس سارا مسئلہ تو یہ. میرے نبی نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟
صرف زندگی سکھانے کے لیے. ایک ہستی 50 سال تک اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے زندگی گزارتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں, ایک منگنی ٹوٹی ان کی. تو ساری جتنی بھی نسبتیں عورت کی ہیں, ہر نسبت کو جوڑ کے زندگی نبھانا سکھایا. واہ 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 واہ. سارے بس لگے ہوئے ہیں ان جھگڑوں پر جن کا آج کل یہ جو مناظرے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ گزر گئے, جو کیا اس کا وہ صلہ پائیں گے, جو تم کرو گے اس کا صلہ تم پاؤ گے, اور ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا, تم سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. تو جس چیز کا مجھ سے سوال ہی نہیں ہونا قیامت کے دن نہ قبر میں, اب اس پہ لگے ہوئے ہیں, جو سینے چڑھائی ہوئی ہیں اور اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا, جن عظیم شخصیات کے نام کے لیے ہم لڑتے ہیں, ہم ویسا ایک دن بھی نہیں گزارتے. ایک دن بھی ویسا نہیں گزارتا. اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے, تو سب نے کہا کہ یہ بھی پوچھنا, یہ بھی پوچھنا, یہ بھی پوچھنا. سو یہ مہنگائی جو ہے, اس میں گورنمنٹ کا کتنا ہاتھ ہے اور عوام کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیونکہ میں نے وہ دور بھی دیکھا سر اپنے والدین کو, کہ جب ہر چیز گھر میں بنتی تھی, ہم نے شیمپو یوز نہیں کیا, بہت بعد میں کیا, ہم صابن سے بال دھوتے ہوئے بڑے ہوئے. ہمارے زمانے میں نیا آیا تھا, وہ بتاتا تھا کہ برش ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, تو پاکستان اس سے پہلے منجن استعمال کرتا تھا. برانڈز کا کوئی لینا دینا ہی نہیں, تصور ہی نہیں تھا. لنڈے سے کپڑے لے کے جن کے باہر سے آتے تھے, میرے بھی والد صاحب ایک زمانے میں چلے گئے باہر, تو ہمارے بھی باہر سے آنے لگے. اس سے پہلے تو ہم والدہ لنڈے سے کپڑے لا کے اس کو آلٹر کر کے, سب نے زبردست انگلش کوٹس پہنے ہوتے تھے. تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں یہ کوٹ کدھر سے آیا, ملتان. سو اتنا سمپل پاکستان تھا. تو اب ہر بندہ برانڈ کانشیس ہے. سو یہ مہنگائی میں کیا ہمارا بھی ہاتھ ہے سر, عوام کا بھی ہاتھ ہے, ہم لگژری کے عادی ہو گئے ہیں, اور گورنمنٹ کا کیا رول ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ رہنمائی کرتے ہیں. اس دور میں مہنگائی نہیں تھی. آپ پچھلے اخبار اٹھائیں, نون لیگ کے دور میں پیپل پارٹی شور مچا رہی, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. پیپل پارٹی کے دور میں دیکھیں تو نون لیگ شور مچا رہی, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. کب مہنگائی نہیں تھی؟ اللہ اکبر. جب ایک دم ڈیمانڈ بڑھی اور سپلائی کم ہو گئی تو قیمتیں اپ ہو گئی. اب اگر تیل $90 کا ایک بیرل ہو گیا ہے, تو اب دنیا کے ملک کیسے اسے سستا کریں گے؟ جو تیل خریدتے ہیں وہ سب تیل کو مہنگا کریں گے. صحیح. ہمارے ہاں پام آئل باہر سے آتا ہے, وہ مہنگا ہو گیا ہے, تو اب جو کوکنگ آئل ہیں وہ سستے کیسے ہوں گے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اس میں ایک تو عالمی سطح پر یہ چیز ہوئی ہے, بہت بڑا سبب ہے سود اور ذخیرہ اندوزی. سو اس سے پہلے کہ میں گورنمنٹ پہ بات کروں, تو عوام کیا کوئی 5-10 سال کے لیے کوئی ایسا ہمیں تہیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اون پہ خود کٹ ڈاؤن کریں گے اپنی لگژریز کو, تاکہ پاکستان کی ہیلپ کر سکیں, مدد کر سکیں؟ دیکھیں, اگر پاکستان والے ٹیکس دیں, ٹیکس, زکوٰۃ دیں گے تو کوئی غریب نہیں رہے گا.